السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہم مضمون کرنے والے ہیں یہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے، تو آپ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھ لیں اور ساتھ ایک پین رکھ لیں تاکہ جو بھی اشعار لکھوائے جائیں، اقوال اور قرآنی آیات اور احادیث، ان کے ترجمے وغیرہ وہ آپ ساتھ نوٹ کریں تاکہ آپ انہیں اپنے مضمون میں لکھ سکیں۔ تو مضمون پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح سے آپ کو مزید جو لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوز مل جایا کریں گی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم نے جو مضمون پڑھنا ہے سمارٹ سلیبس میں شامل ہے، اس کا عنوان ہے میرا نصب العین، یعنی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی میں اس دنیا پہ کیا کرنے کے لیے آیا ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ خدا نے مجھے زندگی عطا کی تو کوئی مقصد تو دیا ہوگا، تو اسی مقصد پر ہم نے مضمون لکھنا ہے۔ تو یہ تمہید ہے، میں پڑھ رہا ہوں کہ میرا نصب العین مضمون کی اہمیت سیکنڈ ایئر کے لیے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اکثر طلباء اس کلاس کے بعد پروفیشنل تعلیم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں دو نصب العین کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میرا نصب العین میں یہ مضمون لکھا گیا ہے۔ اس کو زندگی کا نصب العین، ہمارا نصب العین، میرا نصب العین یا نصب العین جیسے موضوعات کے تحت بھی لکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ متبادل عنوانات ہیں۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف، آغاز کرتے ہیں۔ میرا نصب العین، آغاز کرنا ہے مارکر سے، صفحے کے درمیان شعر لکھنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس سے زندگی کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار اور بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ انسان کی تخلیق احسن تقویم ہوئی ہے، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اب تک جتنی بھی مخلوقات بنی، کریچرز جتنی بھی بنائی گئی ہیں، ان میں سب سے خوبصورت تخلیق انسان کی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی کے مقاصد کا تعین قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ مارکر کے ساتھ صفحے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بریکٹ میں لکھنا ہے، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لیں جی، مل گیا ہمیں ہماری زندگی کا مقصد۔ تو چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اسلام نے تمام شعبہ ہے زندگی، یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں کے لیے ہدایات اور مقاصد کا تعین کر دیا ہے۔ لفظ مقصد اور نصب العین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کسی چیز یا بات کے لیے کیے جانے والا کام مقصد کہلاتا ہے اور زندگی کے سب سے اہم مقصد کو نصب العین کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے مارکر سے لکھ لینا ہے کہ مقصد اور نصب العین میں فرق، ٹھیک ہے جی۔ سوری، یہ سارا ہی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، یوں کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کیا ہائی لائٹ کرنا ہے، کہ مقصد اور نصب العین میں فرق، اس چیز کو۔ مثلا تجارت اور کاروبار کا بظاہر یعنی ظاہری طور پہ مقصد دولت کمانا اور زندگی کی آسائشوں کا حصول ہے۔ زندگی کی آسائشیں کیا ہیں؟ گھر ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، موبائل فون وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت حلال طریقے سے روزی کمائیں، والدین اور بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے جائیں۔ اس کے بعد رشتہ داروں، غربا اور مساکین کا بھی خیال رکھیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ تجارت کا مقصد اعلیٰ ہے جسے نصب العین بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا نصب العین صرف اور صرف اطاعت الہی کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ نے یہی لکھنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں انسان کا بے مقصد زندگی ایک خواب ہے۔ یہ مارکر سے لکھ لیے، بے مقصد زندگی جس کی کوئی تعبیر نہیں، یا ایک سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود انسان سے پوچھا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مارکر سے کیا تم سمجھتے ہو، اوہو یہ سارا ہائی لائٹ ہو گیا، سوری، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ یہ مارکر سے آئے گا اور پیج کے درمیان میں، صفحے کے درمیان میں۔ اسی لیے میں نے بھی اپنی زندگی کا نصب العین کا تعین کر لیا ہے۔ میری زندگی دو مقاصد کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا، اللہ کی رضا کے مطابق دین اسلام کی سربلندی، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت اور ترقی۔ میری زندگی کا مقصد دین اسلام کی سربلندی، یہ مارکر سے، دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی ہے۔ بحیثیت مسلمان میری زندگی کا سب سے بڑا نصب العین اسلامی تعلیمات کا فروغ ہے، انہیں ترقی دینا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کی پیروی اور رضائے الہی کو سب پر فوقیت دینا بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مارکر سے لکھیے گا کہ اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مارکر سے لکھیے گا۔ اگلا پیراگراف، پوری طرح مذہب میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں اور تقاضوں میں احکامات شریعت اور احکامات دین سے غافل نہ ہو جائیں، یعنی جیسے دین اسلام نے کہا ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا۔ کیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ دو چیزیں ہیں جی، یہ آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنی۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج کے نوجوانوں کو کبھی سوشلزم، کبھی کمیونزم اور کبھی سیکولرزم کی چکا چوند روشنیوں سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ دین اسلام عظمت و صداقت میں سب ادیان سے بہتر ہے۔ ادیان دین کی جمع، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بڑا دیکھ لیتے ہیں سوشلزم کیا ہے، کمیونزم کیا ہے۔ سوشلزم میں جتنے بھی طبقات ہیں، جیسے اس ٹائم پہ پوری دنیا میں، امریکہ میں خاص طور پہ کیپیٹلزم چل رہا ہے، تو کیپیٹلزم میں کیا ہوتا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے نا، اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی تم بھی محنت کر کے یہ امیر ہو سکتے ہو۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوشلزم میں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنے بھی مکان ہیں، گھر ہیں، یہ سب چیزیں حکومت کے پاس ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کمیونسٹ بھی ہیں، کمیونزم وہ بھی یہی چیز ہے، سوشلزم۔ اور سیکولرزم میں کیا ہوتا ہے، اس میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، ان سب کو عزت دی جاتی ہے، مانا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ میرے والا اچھا ہے تیرے والا گندا ہے، اس میں سب ایکول ہو جاتے ہیں۔ تو جو ایک انسان کا دکھ درد تکلیف ہے وہ پوری قوم کی تکلیف ہو جاتی ہے، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بہترین طرز حیات، یعنی اچھی زندگی گزارنے کے طریقہ کار، بود و باش کا مطلب کیا ہے، یعنی ان کی ظاہری وضاقتہ، انہوں نے کس طرح سے رہنا ہے، قانون و آئین، بہترین اصول، نظام زندگی اور بہترین ضابطۂ حیات، یعنی زندگی جینے کے طریقہ کار کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، یہ مارکر سے لکھیے گا صفحے کے درمیان میں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ تو یہ مارکر سے لکھیں گے، اور یہ قرآنی آیت ہے، آپ نے اسے مارکر سے صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے۔ تو اس سے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اور کہا کہ اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اگلا پیراگراف ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری زندگی دینی تعلیمات کے تحت گزار دوں، یعنی یہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہو۔
مادیت پرستی کیا چیز ہوتی ہے؟ مٹیریلسٹک ہو جانا، چیزوں کی خواہشات کرنا، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے آئی فون چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں گاڑی لینی ہے، یہ مٹیریلسٹک مادیت پرستی ہے۔ اور فریب دنیا، دنیا تو دھوکہ ہے نا ایک، کہ سحر یعنی جادو سے بچوں اور ان لوگوں سے دور رہوں جنہوں نے مذہب کو ایک کھیل تماشا بنا کر، مذہب کو نجی اور انفرادی معاملہ بنا کر خود کو ناپاکیوں کے سپرد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، لوگ آج کل کیا کہتے ہیں مذہب نہ کسی بھی انسان کا نا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اذان ہو رہی ہے اور وہ اونچی آواز میں گانے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو بھئی وہ خود ہی حساب کتاب دے گا، تم نے اپنا حساب دینا ہے، تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ مذہب ہر انسان کا پرسنل میٹر ہے، اس میں ٹانگ نہ رہو۔ پہلے کہتے تھے نا مائی لائف مائی رولز، اب کہتے ہیں مائی ریلیجین مائی رولز، میرا مذہب ہے، میں جیسے مرضی نماز پڑھوں، میں الٹا سیدھا ہو کے کروں، جو مرضی کروں، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے، ان کو ڈرا دیا، بات بتا دی کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں میری آیتوں سے غفلت برتی، اسی طرح روز قیامت میں بھی ان کو بھول جاؤں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام کام جو حقوق اللہ یا حقوق العباد کے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتب کردہ اصولوں کے مطابق کروں۔ علم ہو یا عمل، تجارت ہو یا معیشت، نظام زندگی ہو یا عقائد کی بات، بہترین راستہ قرآن و سنت میں ہی ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج ہمارے بہت سے نوجوان تہذیب مغرب کے دل دادا ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو اقبال نے پیغام دیا، کیا مارکر سے یہ اشعار لکھیے گا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی اپنی ملت کا قیاس جو ہے، کمپیریزن کرتے ہیں ہم اقوام مغرب کے ساتھ، یہ نہ کرو، تم خاص ہو کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یعنی ان کے جو ملک بنے ہوئے ہیں نا، وہ سرحدوں پر بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یو ایس اے کا کوئی کرسچن ہے اور پاکستان کا کوئی کرسچن ہے، تو وہ بھائی بھائی نہیں ہے۔ قوت مذہب سے ہے مستحکم ہے جمعیت تیری، لیکن ایک مسلمان چاہے حبشی ہے اور ایک ہندوستان میں رہتا ہے لیکن ہے مسلمان، تو وہ بھائی بھائی ہیں۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ میری زندگی کا دوسرا مقصد پاکستان ہے، دوسرا مقصد پاکستان مارکر سے لکھیے گا۔ جو مجھے دل و جان سے پیارا ہے، میں اپنی زندگی کا ہر پل اپنے ملک کے استحکام یعنی اس کی مضبوطی کے لیے صرف کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس کے جھگڑوں سے نکل کر ملک و قوم کی بقا، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے آنا چاہیے۔ بحیثیت طالب علم ہم سب پر سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے دن رات ایک کر دیں، کیونکہ نوجوان ہی ہر قوم کا ہر اول دستہ ہوتے ہیں، یعنی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح، بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ یعنی ہمارا جو ملک ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اینٹ پتھر بن کے اس ملک کی دیوار بن جائیں اور اپنے لوگوں کی حفاظت کریں۔ بحیثیت قوم ملکی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متفق و متحد ہو کر مشترکہ کاوشیں کرنا ہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں دھن کہتے جی پیسے کو قربان کرنا چاہیے، اور ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم سب زندگی میں جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جو کام بھی کر رہے ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، ہمیں اپنا نصب العین یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اپنے نصب العین کو بھول جاتے ہیں، ناکامی اور ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مارکر سے شعر صفحے کے درمیان، جسم و جان کو جلانا پڑے گا تمہیں، یوں اجالے ملیں گے نا خیرات میں۔ اجالے، روشنیاں، ترقیاں ایسے کوئی بھیک میں تھوڑی دے دیتا ہے، یہ تو لینی پڑتی محنت کر کے۔ نصب العین کے حصول اور ملک و قوم کی بقا، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے حصول کے لیے میرے پاس چند تجاویز ہیں۔ اتفاق و اتحاد کا فروغ، اب یہ جو ہے نا، یہ ہیڈنگ بنا دی گئی ہے یہاں پہ، آپ نے ہیڈنگ نہیں بنانی، آپ نے یہ لکھنا تو مارکر سے ہی ہے،
لیکن یہ علامت کاٹ کے نا رابطے کی آگے لکھ لیجئے گا، اتفاق و اتحاد کا فروغ ضروری ہے، وہ جو الفاظ ہے نا ضروری ہے، وہ پین سے اور یہ مارکر سے، پھر آگے یوں لکھ لیجئے گا کہ ملک و قوم کی بقا، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے حصول کے لیے پوری قوم کو متحد اور متفق ہو کر وطن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک منٹ، اس سلسلے میں ہم سب پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہر پاکستانی اپنی حیثیت، ہمت اور طاقت کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ شیر مارکر سے افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کے ستارہ۔ اس کے بعد یہ بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، فرقہ واریت اور تعصب کا خاتمہ آگے لکھ لیجئے گا کہ ضروری ہے، یہ مارکر سے آگے پین سے ضروری ہے۔ علاقائی لسانی کسے کہتے ہیں؟ زبان کے لحاظ سے۔ نسلی، نسل آ جاتا ہے، جیسے پنجابی الگ نسل ہیں، پٹھان الگ نسل ہیں۔ مذہبی تعصبات یعنی سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی وغیرہ، اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کا خاتمہ کریں۔ اس کے لیے نوجوانوں کو ہر اول دستہ بننا پڑے گا۔ اخوت، بھائی چارے، رواداری، صبر و تحمل اور برداشت جیسے اعلیٰ اقدار کو فروغ دینا ہوگا۔ ذات پات، رنگ و نسل کے تفاوت یعنی اس فرق کو ختم کرنا ہوگا اور صرف اس آدمی کو لائق تعظیم یعنی عزت کے قابل سمجھنا چاہیے جس کے اندر حقیقی انسانیت اور ابدیت موجود ہو۔ یہ شعر بہت زبردست ہے، مارکر سے لکھیے گا کہ گن کی طرح، گن کی صورت یہ تعصب تجھے کھا جائے گا، اپنی ہر سوچ کو محسن علاقائی نہ کر۔ اس کے بعد مارکر سے ایڈنگ دینی ہے، لیکن آگے لکھ لیجئے گا کہ ضروری ہے، خود اعتمادی اور خود انحصاری ضروری ہے۔ دنیا میں ایک عظیم قوم بننے کے لیے خود انحصاری اور خود اعتمادی کو پیدا کرنا پڑے گا۔ سہاروں اور بے ساکھیوں یوں لکھیں گے ہم، یہاں پہ لکھا نہیں جا رہا تھا، بے ساکھیوں یوں لکھیں گے، ٹھیک ہے، بے ساکھیوں یعنی وہ جو چھڑی ہوتی ہے نا، ڈنڈا لے کے جو بزرگ لوگ چڑھتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں۔ بیساکھیوں کی بجائے محنت کو شعار بنانا پڑے گا۔ شعار ہے یعنی طریقہ بنانا پڑے گا۔ غیرت مند قومیں دوسروں سے کبھی مدد نہیں لیتی، وہ اپنی مدد آپ کے تحت رات دن محنت کر کے وسائل کا درست اور پورا استعمال کرتی ہیں۔ مارکر سے شعر، سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کشتی ڈوب جاتی ہوتی ہے جو دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ آگے جی مضمون کا اختتام۔ مضمون کے اختتام پر میں اپنے نصب العین کے حصول کے لیے ہر طرح کی کاوش کروں گا اور اپنے پیارے وطن اور دین اسلام کو دنیا میں ایک عظیم ترین دین اور ملک بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گا، اور میری دعا ہے خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔